السلام علیکم۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ کربلا کو کس طریقے سے ہم نے ڈی ہیومنائز کیا ہے۔ ڈی ہیومنائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی فرد، واقعہ یا انسان سے اس کی انسانیت کو چھین لینا، اس کو جدا کر دینا۔ ہم نے کربلا کو ایک ایسا واقعہ بنا کے پیش کیا جو میجیکل مسٹیکل سا ہے، ایک معجزاتی واقعہ۔ فار ایگزامپل، حسین ابن علی اگر اشارہ کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، زمین سے چشمہ جاری ہو جاتا، اور وہ تو سپر ہیومن تھے، وہ تو سپر مین تھے، ان کو تو پیاس فیل ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو ایسے لوگ تھے کہ جو کہ نور تھے، انسان بھی نہیں تھے۔ اور پھر وہ جو چھوٹی سی بچی 4 سال کی سکینہ جو بیابان میں دشت میں اکیلی خونخوار درندوں کے درمیان کھڑی رو رہی تھی، تو ہم نے اس کو بھی ڈی ہیومنائز کر کے کہہ دیا کہ نہیں، وہ تو ایک پرنسس تھی، وہ تو ایک نور تھا، اور وہ اس نور کو تو اتنا درد فیل نہیں ہوتا۔ وہ لوگ تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ تھے اور اپنے مقصد کو پورا کر کے چلے گئے واپس۔ تو اگر تو یہ نیریٹو اپنے مجالس میں بیان کرنا ہے، آپ میں اور ناسبیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ کربلا کو سیلیبریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اور آپ کربلا میں غم مناتے ہیں۔ غم کس بات کا مناتے ہیں؟ اسی پیاس کا، اسی درد کا، اسی لاچاری کی، اسی بے سہارا ہونے کا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ انہیں انسان سمجھتے ہیں، اور ہمیں کربلا سے انسانیت کو الگ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ معجزات پہ یقین رکھیں، بلیو کریں، فیتھ کا حصہ ہے آپ، لیکن اگر آپ نے اس فیتھ کو کربلا سے جوڑ دیا تو کربلا کا وہ ایسنس آپ فیل نہیں کر پائیں گے جو ایک پروگریسو سیکولر ہیومنسٹ انسان کر پاتا ہے۔ میں کٹر مذہبی نہیں ہوں۔ when I see and read کربلا I feel it because I see it from a humanistic soul. I see it کہ وہ جو بچی تھی وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس چھوٹی سی بچی سے وہ خطاب چھین لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو ایک پرنسس تھی اور وہ چاہتی تو کوئی معجزہ بھی ہو جاتا، وہ اشارہ کرتی تو چشمہ جاری ہو جاتا، اور بس اس نے اشارہ نہیں کیا اور یہی کمال ہے۔ نہیں، کمال اس کے درد میں ہے کہ وہ 4 سال کی بچی اشارہ کرتی تو چشمہ جاری نہیں ہوتا۔ وہ بے سہارا تھی، وہ لاچار تھی، وہ اکیلی گھری ہوئی تھی نرغے میں درندوں کے۔ وہ اس بیابان میں تھی جہاں اس کے بھائی باپ کے سر کاٹے جا چکے تھے، لاشیں پامال تھیں، خون کی بو تھی، قیامت کا سما تھا، خیمے جل رہے تھے، لوٹ مار ہو رہی تھی، اندھیرا گھپتا، خوف تھا۔ یہ ہے انسانی ٹراما جو آپ بیان نہیں کرتے، کیونکہ تھیولوجیکلی اگر آپ مذہب کو ایک اندھے بلیف کی طرح لیتے ہیں تو آپ کے لیے ہر چیز ایک میجیکل سی چیز ہے، ہر کہانی ایک متھ بن جاتی ہے کہ پھر اس میں شیر بھی ایڈ کر دو، جن بھی ایڈ کر دو، جادو ٹونا بھی ایڈ کر دو، اور یہ سب کچھ ایڈ کر دو۔ تو اگر یہ سب کچھ ہے، اگر تو حسین کے لشکر کو پیاس نہیں لگتی تھی، ان کو درد ہی فیل نہیں ہوتا تھا، وہ صبر کی اس منزل پہ تھے کہ وہ انسان ہی نہیں تھے، وہ نور تھے، تو پھر کربلا کو بیان ہی کیوں کر رہے ہیں؟ پھر غم کا فائدہ ہی کیا ہے؟ کیونکہ اگر اللہ نے ان کو ان سب چیزوں سے کوئی کر ہی دیا تھا تو پھر امتحان کس بات کا تھا؟ یہ امتحان چھوڑیے، میں اس لفظ سے بھی تھوڑا سا احتیاط برتتا ہوں، وہ اس لیے کیونککہ کربلا ایک ٹراما ہے، ایک پیور ٹریجڈی ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک بٹریل ہے، کہ جس امت کو، جس گھرانے نے کلمہ، نماز، قرآن اور عربیہ کو یونائٹ کیا، آئیڈینٹی دی، اسی گھرانے کو انہی لوگوں نے ذبح کر دیا اپنے اقتدار کے لیے۔ اسلام کو پولیٹیکل کارڈ کے طور پر استعمال جب حسین نے یزید کو نہیں کرنے دیا تو اس نے اس کارڈ، کیونکہ وہ استعمال نہیں کر پا رہا تھا اسلام کے نام پر، اپنی حکومت کو لیجیٹیمائز نہیں کر پا رہا تھا، تو حسین ابن علی کو اس نے شہید کرنا اور ان کے پورے گھر کو تاریک کرنا ہی بہتر سمجھا۔ یہ انسانی پولیٹیکل ہسٹوریکل ریالٹیز ہیں، لیکن جب آپ ہسٹری، پالیٹکس اور اصل انسانی واقعات اور انسانیت اور سائیکالوجی کو جدا کر کے ان واقعات کو صرف ایک محض میجیکل سا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے حکم دیا تھا تو پیڑ جو ہے وہ نوحہ کرنے لگا اور آسمان سے خون کی بارش ہو گئی اور یہ سب، یہ نہیں ہوا، لیٹس بی آنیسٹ۔ اور اگر ہوا بھی تو آپ کی ایک کسی روایت کا حصہ ضرور ہو، لیکن یہ روایتیں زیادہ تر تخیلات ہیں۔ مثلا یہ کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا خون کی بارش ہوئی، تو میں کہوں گا کہ ہاں، آرٹ میں، روایت میں آرٹسٹکلی چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ خون کی بارش کا مطلب اصل میں خون کا بادل آ کے بارش برسنا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ وہ بلیو کرتے ہیں تو آپ کربلا کی تاثیر سے ناواقف ہیں، آپ انتہائی بیسک آئی کیو والے انسان ہیں، آپ سائنٹیفک، نان سائنٹیفک باتوں پہ یقین کرتے ہیں، آپ انسان ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو آپ کا دین عقل سے، فہم سے، لاجک سے دور کر رہا ہے، تو خون کی بارش کا مطلب یہ تھا کہ اتنا خون تھا کہ there were vapors of blood, the smell of blood was everywhere۔ اسی طریقے سے جب آپ بات کرتے ہیں کہ سکینہ کی گود میں ان کے بابا کا سر تھا اور وہ رو رو کر اس سے باتیں کر رہی، اور باپ کا سر جواب دے رہا تھا، تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ، تو میں کہوں گا سچ ہے۔ تو کیا واقعی یہ کٹا ہوا سر بول سکتا ہے؟ ایک تھیولوجیکل آنسر اس کا یہ ہے کہ ہاں بول سکتا ہے، کیونکہ وہ حسین ابن علی کا سر ہے اور حسین ابن علی عام انسان نہیں اور وہ نور ہے، تو وہی بات آ جاتی ہے۔ میں کہوں گا کہ نہیں، اس بچی کی سائیکالوجی کو سوچو، اس نے سب کھو دیا، سب ختم ہو گئے، بے آسرا ہے، قید میں، برباد ہو چکی ہے، اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو کٹتا ہوا دیکھا ہے۔ بچی کے گود میں جب باپ کا سر آئے گا تو وہ باتیں ہی کرے گی، وہ فیل کرے گی کہ اس کو جواب مل رہا ہے۔ یہی وہ ایسنس ہے جو بیان نہیں کرنے دیتے۔ ذاکرین، علماء، خطبہ مجھ سے اگری کرتے ہیں، پرائیویٹ محفلوں میں اگری کرتے ہیں، حسنین تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن ہم یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں چپلیں پڑیں گی، کیونکہ ممبر سے لوگوں کو وہی سننا ہے۔ کیا سننا ہے؟ میجک، جن آ رہا ہے چلتا ہوا، شیر آ رہا ہے، شیر باتیں کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ بی بی زینب جو ہیں وہ شام غریبہ کے موقع پر گھوڑا آتا ہے ان کے پاس، گھڑ سوار آتا ہے، تنہائی ہے، گھٹن ہے، بیابان ہے، اندھیرا ہے، موت ہے، گھڑ سوار اپنا نقاب اتارتا ہے اور بی بی زینب کہتی ہیں اب آئے ہو بابا، یعنی مولا علی آئے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ نہیں، اصل میں مولا علی آئے تھے کیونکہ یہ ہماری فیتھ ہے، ہمارا یقین ہے، ٹھیک ہے آپ بلیو کیجئے، لیکن میرے پاس اس سے زیادہ خطرناک ورژن ہے، اور وہ یہ ہے کہ بی بی زینب اتنا ٹرامیٹائز تھیں، اتنا سائیکولوجیکلی اوور ویلمڈ تھیں، اس وقت سب کھو دیا، بچے ذبح ہو گئے، لاشیں بھی نہیں مل رہی، لاشیں بوٹیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں، اس گھرانے کے شہزادے شہزادیاں ختم ہو گئے جس گھرانے نے ان کو مسلمان بنایا۔ بی بی زینب جو اس موقع پر دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، وہ صحیح تھا،
کیونکہ وہ سائیکولوجیکلی تخیلات میں اس قدر ٹراماٹائز تھیں، اس قدر افسردہ تھیں کہ وہ بات کر رہی تھیں علی سے، وہ علی کو پکار رہی تھیں، اپنے باپ کو پکارے گی نہیں بیٹی تو کس کو پکارے گی. تو اس طریقے سے نا قوم کے دماغ کو شیپ کیا جاتا ہے. کیسے؟ کہ آپ معجزات بیان کرو، واقعات بیان کرو. وہ ادھر گئے، وہ ادھر سے اڑے، وہ ادھر سے انہوں نے یہ باتیں کی تو زمین بولنے لگی. یہ آرٹسٹک ایکسپریشن ضرور. اور مزے کی بات یہ ہے جن لوگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، جن شعراء نے یہ کلام لکھے ہیں، کربلا پر مصائب لکھے ہیں، مرثیے لکھے ہیں، وہ شعراء اس کو آرٹ کہتے ہیں. یہ ایک فن خطابت ہے، یہ فن تحریر ہے، یہ لٹرل ریالٹی نہیں ہے. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے باتیں کرنی بھی کیوں پڑ رہی ہیں، کیونکہ عوام کچھ چیزوں کو لٹرل ریالٹی بلیو کر لیتی ہے. مجھے اس سے بھی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کر لو، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کربلا کو ریڈیوس کر دیتے ہو، بلٹل کر دیتے ہو، آپ ان سے ان کی انسانیت چھین لیتے ہو. اسی لیے میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ اگر آپ 6 مہینے کے بچے کے گلے میں تیر لگنے کو غمگین نہیں سمجھتے اور آپ کو کچھ ایڈ کرنا پڑے کہ وہ بچہ ایک سپر ہیومن تھا اور وہ بچہ تو یہ بھی کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو وہ ایک انگلی کرتا تو یہ ہو جاتا، نہیں ہوتا. دیٹ از دا پوائنٹ آف غم. اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو جب آپ مصائب آپ بیان کرتے ہیں، جب اس کا درد کا ادراک کرواتے ہیں، تو آپ وہی باتیں کرتے ہیں جو میں کر رہا ہوں. آپ پیاس پر ہی روتے ہیں، آپ بازو کے قلم ہونے پر ہی روتے ہیں کہ جب بازو قلم ہو جاتے ہیں تو بے سہارا ہو جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، آنکھوں میں تیر لگتے ہیں تو اندھے ہو جاتے ہیں. حضرت عباس کے مصائب، آپ روتے بھی تو انہی باتوں پر ہیں، آپ ان کے سپر ہیومن ہونے پہ نہیں روتے. کیونکہ اگر آپ نے کربلا کو سپر ہیومن بنا دیا، ڈی ہیومنائز کر دیا، انسانیت کو جدا کر کے ان کو مسٹیکل میجیکل سا بنا دیا، تو پھر تو سب ختم. پھر غم کس بات کا؟ پھر میں سوچتا ہوں ایسا ہوا ہی کیوں؟ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ذاکرین کو اپنے $1 کمانے تھے. آرٹسٹ کو پتا تھا کہ اگر ہم نے اس کو آرٹ بول کے بیان کیا تو لوگ نہیں سنتے، تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ اس میں مسالہ ڈالنا ہے. کربلا اٹ سیلف از ویری ٹریجک. میں بتاؤں، ایک مذہبی انسان جب کربلا کے واقعے کو پڑھتا ہے نا، اس کے پاس صبر کی بہت منزلیں ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، جو گزر چکے تھے، جو جا چکے تھے، وہ واپس آ جائیں گے، یا جنت میں ملاقات ہو جائے گی ان سے، یا وہ تو سپر لوگ تھے تو وہ تو ویسے بھی علم غیب رکھتے تھے، تو پردے کے پیچھے سے جو جا بھی چکا اس سے تو وہ باتیں کر ہی سکتے تھے. تو وہ ہیومن لائف کا ختم ہونے کا ادراک نہیں کر سکتے جو ایک پروگریسو انسان کر سکتا ہے. کہ وہ جب بھائی جاتا ہے، ذبح ہو جاتا ہے، تو وہ چلا جاتا ہے، پھر اس سے علم غیب اور غیب کے پردے کے پیچھے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی. یہ ہے انسانیت. تو اس لیے جب میں نوحہ سنتا ہوں، میں مرثیہ سنتا ہوں، میں جب علم کو دیکھتا ہوں، میں جلوس میں جاتا ہوں، میں مجلس میں جاتا ہوں، تو میں جو غم کی انٹینسٹی فیل کرتا ہوں وہ الگ ہے. میرا نوانس الگ ہے، میری لیئرز الگ ہیں، تم لوگوں کی نہیں ہے. تم لوگ کیا کرتے ہو؟ اور زیادہ تر لوگ تو مجلس میں تفریح کے لیے جاتے ہیں، نئے لون کا سوٹ پہنیں گی، کالا جوڑا خریدیں گی. بہت سارے لوگ کو ڈیٹے بھی مار رہے ہیں، بہت سارے لوگ صرف سوشلائزنگ کے لیے، رشتوں کے لیے جاتے ہیں. یہ سب ہمیں پتہ ہے. تم لوگ اوپر سے کلاوے کڑے سب پہن لو، رو، سب کچھ کرو. اب who am I to judge? Because you people judge people like me all the time. اور نہ صرف تم لوگ جج کرتے ہو بلکہ تم لوگ کفر کے فتوے لگاتے ہو. تم لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو. تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں کہوں کہ جب تم لوگ جاتے ہو تو تم لوگ کیا کرتے ہو، کس قسم کا بازار لگاتے ہو. میری اپیل ہے کہ کربلا کو ڈی ہیومنائز نہ کریں. 4 سال کی بچی ایک 4 سال کی بچی تھی، 6 مہینے کا بچہ ایک 6 مہینے کا بچہ تھا. جب بازو کٹتے ہیں تو انسان بے سہارا ہوتا ہے، پیاس میں پیاس لگتی ہے. کوئی اشارے، کوئی اس قسم کی باتیں کہ یہ ہو جاتا تو وہ ہو گیا تھا، تو پھر زمین نے، اگر تو سب کچھ غیب کے پردے سے دکھ رہا تھا، اگر تو سب کچھ کلیئر تھا، اگر تو منزل طے تھی، اگر تو درد کی کیفیت فیل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، اگر تو فطرت سے بالا لوگ تھے، انسانی کمزوریوں سے مبرہ تھے، تو پھر غم کس بات کا؟ غم تمہیں فیل ہی اس وقت ہوگا جب تم میرے لینس سے دیکھو گے، ہیومن لینس سے دیکھو گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ رونے کے لیے جب بھی آپ کو رونا آتا ہے آپ اسی ہیومن لینس سے ہی دیکھتے ہیں. امیجن کریں اگر کوئی مصائب نے آپ کو بتایا کہ حسین ابن علی تو علم غیب رکھنے والے انسان تھے، اور حسین ابن علی کو تو کوئی درد نہیں ہوتا تھا اور کوئی پیاس نہیں لگتی تھی، وہ انسانی کمزوریوں سے بالا تھے اور وہ ایک سپر ہیومن تھے، تو پھر آپ پیاس پہ کیوں روتے ہیں؟ تو پھر 3 دن کیا 40 دن پیاسے رہتے؟ آپ کربلا سے دغا بند کیجیے، کربلا کو سمجھیے. ہسٹوریکلی، پولیٹیکلی دیکھیں، ہر انسان کو، ہر چیز کو سپرائز کرنا، مجھے نہیں پتا یہ کوئی ورڈ بھی ہے یا نہیں ہے، ایک ایسے اس میں بیان کرنا کہ بھائی وہ ٹھیک ہے، منزلت مقام الگ ہے، لیکن وہ لوگ تو فطرت انسانی سے بالا تھے، ان کے پاس تو انسانی جذبات، سائیکولوجیکل ٹراماز فیل نہیں کرتے تھے، وہ ہم جیسے نہیں تھے. ٹھیک ہے، فیل کریے کربلا کو. اور مزے کی بات ایک اور ہے کہ جتنے گورے، اور جیسے گاندھی جی نے بھی امام حسین کے بارے میں لکھا، کربلا کے بارے میں بہت گوروں نے بھی کتابیں لکھی، اور آپ سب کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھو گورے بھی کربلا، گاندھی جی نے بھی حسین کے بارے میں لکھا. کیوں لکھا؟ اگر تو وہ واقعی آپ کے سپر ہیومن ورژن پہ یقین رکھتے کہ وہ علم غیب جانتے تھے، تو پھر اس کا مطلب وہ امام حسین کو سینٹ مانتے ہیں، امام مانتے ہیں. تو اگر وہ امام مانتے ہوتے تو وہ ہندو مذہب پہ کیوں مرے، وہ مسیحی ہی رہے، وہ انہوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا، شیعہ کیوں نہیں ہو گئے؟ اسی لیے کہ انہوں نے مذہبی لینس سے نہیں دیکھا واقعے کو، انہوں نے تھیولوجیکل لینس سے نہیں دیکھا، انہوں نے کربلا کے واقعے کو انسانی لینس سے دیکھا. جتنے بڑے بڑے پوئٹس نے کربلا پہ لکھا ہے، جتنے لوگوں نے، ان کے آگے تو آپ بڑی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، لیکن آج جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے گرا دیں گے، مجھے گالی دیں گے، مجھ پہ فتوے لگائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ
انفیریورٹی کمپلیکس میں کوئی غیر آ کے کوئی بات کرتے، چاہے وہ غیر ہی رہے، وہ یہودی رہے، وہ ہندو رہے، وہ مسیحی رہے، وہ جو رہے. اور آج بھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ریلز ہیں، بہت سارے لوگ ذکر کرتے ہیں کربلا کا، مصائب بیان کرتے ہیں، تو وہ ہیومنسٹک ایلیمنٹ ہی لاتے ہیں. ٹاکسک میسکولینٹی کا بریک ڈاؤن کرتے ہیں، کس طریقے سے جب شیعہ مرد روتا ہے مجلس میں تو وہ ٹاکسک میسکولینٹی کو تباہ کر رہا ہے، یعنی ریزہ ریزہ کر رہا ہے، وہ ایک میسکولینٹی کی نئی اعلیٰ مثال قائم کر رہا ہے. تو آپ ہیومن سائیکولوجیکل ریئل پولیٹیکل سسٹمز پہ ہی تو بات کر رہے ہوتے ہو نا. اگر تو سب کچھ معجزہ تھا تو حسین بن علی اشارہ کرتے یزید اپنی کرسی سے ختم ہو جاتا تو وہ خلیفہ بن جاتے، تو پھر امامت آ جاتی. ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. ایون اف اگر ہم پیور تھیولوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں تب بھی آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا غیب یا سپر ہیومن ہونا اگر کہیں آپ کی فیتھ میں، یعنی آپ اگر آپ فیتھ فلی آپ یقین کرتے ہو، اگر آپ بہت کٹر مذہبی آپ یقین کرتے ہو، تب بھی وہ کربلا میں اپلائی نہیں ہوا. ورنہ پھر کربلا کی شان ہی کیا ہے، کربلا کا درد اور دکھ ہی کیا ہے. اگر آپ کو یہ بالکل نیا پرسپیکٹو پسند آیا میرا، جو کہ بالکل کہیں سے بیان نہیں ہوتا، ذاکرین نہیں کرتے، علماء نہیں کرتے، جو 80 لاکھ روپے شرح کے لیتے ہیں، وہ یہ باتیں نہیں کریں گے کیونکہ اس سے ان کے پیسے بھی بند ہو جائیں گے، ان کے ٹور بھی بند ہو جائیں گے، ان پہ پابندی بھی لگ جائے گی، ان پہ فتوے بھی لگ جائیں گے، جبکہ وہ دل میں یقین کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں اس بات کو. اگر میں کر رہا ہوں تو اتنا سپورٹ تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری ایسی آوازیں دھیمی صحیح، مدھم صحیح، لیکن زندہ رہیں.